اس وجہ سے آپ کو مینک قسم کا مسلمان پاکستان میں ملے گا جو چھوٹی سی بات پہ ہنگامہ کھڑا کر دیتا ہے، غصے میں ہاتھ چلاتا ہے، وحشی ہو جاتا ہے، اپنی بیویوں کو بھی مارتا ہے، بچوں کو بھی مارتا ہے۔ کیوں؟ کہیں نہ کہیں تو چینل کرنی ہے نا اس نے اپنی بروکن سیلف اسٹیم کا پورا آتش شاہ پھٹا ہوا اندر، وہ لاوا کہیں نہ کہیں تو نکلے گا۔ تو کہاں نکلے گا؟ اپنے سے کمزور پہ، اپنے سے طاقتور پہ تو نکال نہیں سک رہا وہ بیچارہ، پتہ تو اس کو ہے، تو وہ اپنے سے کمزور پہ ہاتھ اٹھانا شروع کر دیتا ہے۔ تو جب بھی آپ لو سیلف اسٹیم کا بندہ دیکھیں گے تو اس کی پہلی نشانی کیا ہوگی؟ اپنے سے کمزور کو پکڑ کے اس پہ اپنا داؤ لگاتا ہے۔ ہائی سیلف اسٹیم کا بندہ سب سے بڑے دشمن کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے کہ سب سے بڑے دشمن سے لڑوں گا، مشک مار جاؤں مگر لڑنا بڑے دشمن سے۔ سو ایٹریبیوٹس جب ڈیولپ ہو جائیں تو کیا آپ کی سیلف اسٹیم ڈیولپ ہو گئی ہے؟ نو، ایٹریبیوٹس ڈیولپ ہونے کا بھی کچھ اچار نہیں ڈالنا، آپ کی وہ کمپیٹنس ہونی چاہیے جس کو حکمہ کہتے ہیں کہ کب کون سی جگہ پہ کیا کام کرنا ہے۔ اس لیے میں سوالوں کو بار بار کہہ رہا ہوں، اکٹھے ہو جاؤ تمام مسلمان لڑکے لڑکیاں، اپنے اپنے مخلوط اداروں اکٹھے ہو جاؤ۔ جب تک آپ ایک ہیں آپ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ سب سے پہلا ایٹریبیوٹ آپ کی جو سب سے پہلی سکل ہے، جو پہلا ایٹریبیوٹ ہے وہ آپ کا بھائی چارہ ہے۔ یہ ایٹریبیوٹ ہے میرے اور آپ کا ایک دوسرے کے لیے جان کی قربانی دے دینے کا احساس، ہمارا سب سے بڑا رزق ہے جو اللہ کی طرف سے ملا۔ یہ اتنا بڑا رزق ہے، رزق یہ نعمت ہے اللہ کی، رزق کہ میرا بھائی میرے ساتھ موجود ہے یہاں پہ، اتنے مجھے کچھ نہیں ہو سکتا، یہ اتنا بڑا رزق ہے۔ سوچیں اس احساس کو کہ آپ کی پیرنٹس کی وجہ سے مجھے فیل ہو رہا ہے اور ہم سب کی پیرنٹس کی وجہ سے ایک دوسرے کو فیل ہو رہا ہے۔ یہ ہے گیم آف نمبرز۔ یہ جو سیکیورٹی آ رہی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کے بہترین رزق میں سے ایک رزق ہے۔ یہ اس سے پوچھیں جو اکیلا لڑ رہا ہے کسی نہ کسی دشمن سے، اس کو چاہیے تھے ہم جیسے بھائی، ہمیں پائی نہیں جاتے۔ سو what are we trying to say؟ کہ جب آپ کو پتا ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن مجھے اپنی امت کی کثرت پہ فخر ہوگا۔ دیکھیں دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم اربوں میں ہوگے، 3-4 ارب ہیں ہم، کثرت میں تم ہوگے مگر لوگ تمہیں کھا رہے ہوں گے۔ ایک طرف یہ حدیث ہے، دوسری طرف یہ حدیث ہے، ڈسنس کریٹ ہو جاتی ہے۔ آپ لوگ کیوں نہیں کنفیوز ہو رہے دو حدیثیں پڑھ کے؟ اتنا بڑا ایکیڈیمک ڈسکورس کھل جاتا ہے کہ کثرت پہ فخر ہونا کتنی بڑی بات تھی، اور کثرت میں ہم کثرت ہی کا نقصان اٹھائیں گے۔ ہمیں ایک دوسرے کا کتنا فائدہ ہونا چاہیے تھا، لوگوں کی ٹانگیں کانپنی چاہیے تھی کہ مسلمان 25 کروڑ ایک ملک میں رہتا ہے، ان کی لڑکی کو ہاتھ لگائیں گے ہم، ان کو تو گور کے بھی دیکھیں گے تو انہوں نے کام تمام کر دینا، مگر ہماری کتنی بچیاں، 40,000 بچیاں فلسطین میں کھا گئے وہ، اور ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے کیوں؟ اپنے اپنے گھر کو بچا رہے ہیں ہم تو خالی پشاور بھی نہیں بچا سکتے، فلسطین کی بات کریں ہم اپنے امی، اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنی بہن کو بچانے کے لیے بیٹھے۔ سو یہ جو حکمہ ہے اس کا پہلا تقاضا ہے خدا کا واسطہ ہے مسلمان اکٹھے ہو جائے اور ایک دوسرے کو ہر چیز دینے کے لیے تیار ہو جائے کہ یار تمہیں جان بھی لے گا تو دے دیں گے۔ اس لیے جب جان کی نوبت آنی نہیں ہے فکر نہیں کریں، مگر جب جان دینے کی آپ نے ٹھان لی ہو تو باقی کی ساری چیزیں گفٹ میں مل جاتی ہیں امت کی طرف سے۔ جان سے شروع ہوتی ہے کہانی، یاد رکھیے گا کہ مجھے پتا ہو کہ آپ جان کی بازی بھی لگا دیں گے میرے لیے تو میں سب کچھ قربان کروں گا آپ کے لیے، نہ مجھے جان کی ضرورت پڑنی ہے آپ کی، نہ مجھے آپ کو میری، مگر باقی کی ساری چیزیں ہماری ڈبل ہو جائیں گی۔ ہم سے یہ والا ایکویشن سالو نہیں ہو رہی، اتنی سی بات تھی اور سارا کا سارا ہمارا ایسٹ کمبائن ہو جانا تھا، ہماری مال، ہمارے خزانے بن جانے تھے، ہمارے پوٹینشل پوری دنیا کو نظر آنا تھا کہ یار یہ ایک نہیں ہے، یہ سب کے سب اکٹھے ہیں اور سب کو ایک دوسرے کے تمام تر ایسٹس ملٹیپلیکیشن میں ملنے تھے۔ آپ کی سکل بھی، آپ کا علم بھی، آپ کا لٹرلی مال بھی، آپ کا لٹرلی جو ٹائم ہے اور سپیس ہے اور جو ایفرٹ ہے وہ میرے لیے اور میرا آپ کے لیے ہو رہا ہوں۔ ہمیں خوشی ہونی چاہیے ہوتی کہ ان بھائی صاحب کے 8 بچے ہیں، ان بھائی صاحب کے 4 بچے، ان بھائی صاحب کے 6 بچے ہیں،
مجھے پڑھتا فیوچر سیکیور ہو رہا ہے میرے بچوں کا, مگر نو دیٹس ناٹ ہاؤ اٹس ورکنگ, کیونکہ ہمیں اکٹھا ہونا نہیں سکھایا گیا. اور اکٹھا ہونے کے لیے کیا چاہیے تھا؟ بیسک ایمپتھی, کہ اپنے گھر کو توڑ اور لوگوں کی طرف بڑھ. وہ اتنی سی کام میری امی اور ابو نہیں کر سکے, اس لیے میرے گھر والوں سے ہی اب آپ کو ڈر ہے. میرے سب سے زیادہ ڈر آپ کو میرے ہی مسلمان بھائی سے ہے. ایک مسلمان سے اتنا ڈرتا ہے, غیر مسلمان سے اتنا نہیں ڈرتا, کہ موقع ملے گا پیچھے سے کھا جائے گا مجھے. اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ تو بہت بات کی بات ہے, وزڈم آ جائے گا, اللہ کی قسم آ جائے گا, یہ اگر صحیح سیٹ کر دیا تو. السلام علیکم. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. بیسیکلی ساحل صاحب ہمیں اس لیکچر کے اندر یہ سبق دینا چاہ رہے ہیں کہ اے مسلمانوں اٹھو اور تمام اکٹھے ہو جاؤ. آپ ایک جسم کی طرح ہیں. اگر جسم کے کسی حصے میں بھی درد محسوس ہو تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے, پورا جسم تڑپ جاتا ہے. اسی طرح آپ بھی ہیں. اگر آپ کے ایک مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے, کوئی درد میں محسوس ہوتا ہے, تو آپ کا یہ حق بنتا ہے آپ اس مسلمان بھائی کی مدد کریں, جو اور اس کے دکھ میں, اس کے درد میں, اس کی پریشانی میں برابر کے شریک ہو جائیں. ایسا نہ ہو کہ آپ کے اگر کوئی پڑوس کے اندر کوئی بیچارہ فوت ہو جائے اور آپ خوشی محسوس کریں کہ یار وہ تو اچھا ہوا کہ اس کی فوتگی ہوگی, اب وہ ہم سے نیچے ہو گیا. بلکہ ہر انسان ایک دن مرنا ہے. بلکہ آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے پاس جائیں, اس سے پوچھیں یار آپ کو کسی چیز کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے, تو ہم حاضر ہیں. جتنا ہو سکے آپ اس کے ساتھ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. جیسے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سبق دیا, ہمیں یہ درس دیا کہ اے مسلمانوں تم تمام کے تمام ایک جسم کی طرح ہو. انہوں نے جسم کا لفظ استعمال کیا کہ جس طرح ایک جسم کو درد ہوتا ہے نا, تو پورا جسم محسوس کرتا ہے اس کو, اسی طرح آپ کو بھی ہونا چاہیے. اگر آپ کے مسلمان بھائی کو کوئی تکلیف آئے تو آپ بھی اس کے برابر میں شریک ہونا چاہیے, کیونکہ آپ یہی سمجھیں کہ یہ تکلیف اگر اس پہ آئی ہے تو کل کو میرے اوپر بھی آ سکتی ہے. اور آپ کو ایک ہونا چاہیے. اگر آپ کے پڑوس کے اندر کوئی بیچارہ یتیم ہے, کوئی بیوہ خاتون ہے, یا کوئی غریب ہے, تو آپ کو چاہیے کہ اس کی مدد کریں, نہ ہی آپ خوشیاں منائیں کہ وہ ہم سے نیچے ہے. اور اکثر یہ وہی کرتے ہیں جو عقل سے فارغ ہوتے ہیں, جو کمزور ہوتے ہیں, جن کو کوئی کسی چیز کی فکر ہی نہیں ہوتی, اور وہ ہمیشہ جو نیچے لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر اپنا حق جتاتے ہیں اور خوشی محسوس کرتے ہیں کہ ان کے سامنے اچھے اچھے کپڑے پہن کے یا اپنی شان و شوکت کو ظاہر کر کے. لیکن ایسا ہونا چاہیے کہ بلکہ اگر وہ اچھے کپڑے خود خریدتا ہے تو اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی خریدیں. آپ یقین کریں ساحل صاحب ہمیں اس بات کی طرف ہمیں راغب کر رہے ہیں کہ اے مسلمانوں آپ ایک ہو جاؤ, تو پھر دنیا کی کوئی طاقت بھی آپ کو جدا نہیں کر سکتی. اور یہاں کیا ہوتا ہے, ایک مسلمان سے ہی نفرت کرنے لگ پڑتا ہے, اور مسلمان کو مسلمان سے ڈر ہے, تو غیر تو مسلم بہت دور کی بات ہے. اتنا ایک غیر مسلم وہ بھی مسلمانوں سے نہیں ڈرتا جتنا ایک مسلمان اور ایک مسلمان سے ڈرتا ہے. آج کل کیا ہے, ہر ایک کی عزت, دوسروں کی عزت وہ کوئی حفاظت ہی نہیں کرتا, کسی کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے. بلکہ تمام کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی عزت کی, آبرو کی حفاظت کرے. اگر وہ ایک بندہ گھر سے اگر چلا جائے تو ان کو چاہیے کہ اس کے پیچھے اس کے گھر کی نگرانی کرے. ایسا نہ ہو کہ وہ بس یہی خیال کرے وہ تو بندہ چلا گیا, اب ہمیں چاہیے کہ اس کے گھر میں جتنا بھی ساز و سامان ہے وہ ہم چوری کر لیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمیں تمام مسلمانوں کو ایک ہو جانا چاہیے. خالی اس بات کے اوپر ہمیں نہیں ہونا چاہیے کہ بس ہم نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے, ہم نے بس اللہ تعالیٰ کے احکامات پورے کرنے ہیں, بلکہ انسانوں کے بھی کچھ احکامات ہوتے ہیں, وہ بھی ہمیں پورے کرنے چاہیے. اور تمام مسلمانوں کو ایک ہو جانا چاہیے. اور یہی ساحل صاحب ہمیں اس لیکچر کے اندر بتا رہے ہیں.